مرضی صبح و شام اچھا ہے، بس محمد کا نام اچھا ہے، مرضی صبح و شام اچھا ہے، بس محمد کا نام اچھا ہے، ساری دنیا ساری دنیا کے بادشاہوں سے مصطفیٰ کا غلام اچھا ہے، مصطفیٰ کا غلام اچھا ہے، بس محمد کا نام اچھا ہے۔ اور چار مصرے۔ یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، میرے گلے امید دکھائی دے، اور سجدہ جہاں کروں وہی کعبہ دکھائی دے، سجدہ جہاں کروں وہی کعبہ دکھائی دے، اور سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے، سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها جميع اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، بك من نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. وجاء في حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم عمل بهذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه وشفعه الله في عشر بيته من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار.
أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وجاء في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من 1000 ركعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز حضرات، خاص طور سے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے حاجی گلزار صاحب اور علماء کبار کی جماعت، مدرسے کے محتمم حضرت مولانا قاری یاسین صاحب، قاری شاہ نواز صاحب اور قاری اشرف صاحب، اور پونے شہر سے میرے ساتھ آنے والے حضرت مولانا سعود ندوی صاحب، حضرت مولانا عبدالشکور ندوی صاحب، حضرت مولانا شہاب الدین صاحب اور حضرت مولانا مفتی احمد حسین صاحب، اور بہت سے علماء ہیں جن کے نام سے میں ناواقف ہوں یا میں بھول رہا ہوں. بہرحال آپ میں سے میں عوام کے سامنے ان علماء کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ سب مولانا اسلام الدین صاحب ہیں. یہ سب واقعتاً آپ کے سامنے مجھ سے زیادہ بہتر اس موضوع پر خطاب کر سکتے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. یہ ہمارے مدرسوں کی ریت روایت رہی ہے کہ جب مدرسوں میں بچے کسی کامیابی کو اور کسی مرتبے کو حاصل کرتے ہیں تو علماء میں سے کسی ایک عالم کو بلا کر اس جلسے کی صدارت دی جاتی ہے اور پھر اس سے صدارتی خطاب کروایا جاتا ہے. ورنہ سچ بات اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو علماء جن کے میں نے آپ سے نام لیے ہیں یہ مجھ سے کئی درجے بہتر ہیں جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت پر خطاب کر سکتے ہیں. گویا کہ میں آپ کے سامنے ایک رسمی طور پر جو ہمارے مدارس اسلامیہ میں ایک روایات ہے اس کے تحت بیٹھا ہوں، ورنہ میری ایسی کوئی اوقات نہیں ہے. بہرحال میں یہاں سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ ایک ایسے پروگرام میں مجھے آج شرکت کا موقع ملا جہاں شیطان کی کمر ٹوٹ گئی. مجھ سے جب مولانا نے کہا کہ تم ختم کراؤ تو مجھے ذہن میں ایک مسنون طریقہ آیا، شاید یہ علماء یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی آج یہ نیا طریقہ رہا ہو. حالیہ دنوں میں نے کہیں پڑھا کہ جب کوئی آدمی قرآن مجید کا اختتام کرتا ہے، ختم کرتا ہے، ختم قرآن کا لفظ ذرا بولنا اچھا نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کو پورا کرتا ہے، تکمیل قرآن مجید کرتا ہے. ختم کا لفظ ذرا صحیح نہیں ہے، زبان کی جو نزاکت ہے اس کی وجہ سے، اس لیے کہ الفاظ کا بھی اپنا ایک ٹمپریچر ہوتا ہے. مجھے معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، جس طرح آدمی کا اپنا ٹمپریچر اور اس کا نفس اس کے ٹمپریچر کو بتاتا ہے، اسی طرح اہل زبان اور لغت اس بات کو مانتے ہیں کہ الفاظ کا بھی اپنا ایک ٹمپریچر ہوتا ہے. تو یہ ختم کا لفظ قرآن کے لیے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نہ کرے جب قرآن ختم ہو جائے گا تب تو دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی. قرآن پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، یہ مکمل ہوتا ہے، ہم نے پورا کیا. تو جب انسان قرآن مجید کو پورا کرتا ہے تو شیطان بڑی خوشیاں مناتا ہے کہ چلو اب یہ جو ہے قرآن چھوڑ دے گا، اس نے ایک دفعہ پڑھ لیا، بات پوری ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب جو ہے میرے لیے خوشی کی بات ہے. چنانچہ وہ بڑا کان لگائے رہتا ہے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میں آپ سے بڑی پکی بات کہتا ہوں، میں زیادہ بڑے دعوے تو نہیں کر سکتا کیونکہ بڑے علماء میرے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ آپ کی صفوں میں شیطان بیٹھا تھا. جیسے ہی بچوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی اور پھر ان کو میں نے الحمدللہ اللہ کی خاص ہدایت سے پھر سورہ بقرہ شروع کروا دیا اور اس کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھوا دی، وہ جو ہے اپنے اوپر مٹی ڈالتا ہوا، اپنے بال نوچتا ہوا، اپنی ناکامی پر ماتم کنا یہاں سے بھاگ گیا. کہنے لگا چلو اب اس مجلس میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہے. جن بچوں نے تکمیل قرآن مجید کیا ہے اب یہ اس کو دوبارہ پڑھیں گے. تو یہ ایک ایسی مجلس
میں شرکت، جہاں شیطان پر یہ مجلس گرابار خاطر گزری ہے، جہاں پر خدا کی رحمت اور نعمت اتری ہے، جہاں پر خدا کی تجلی اتری ہے۔ بھائیوں، قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے، جہاں پر قرآن مجید حفظ کیا جاتا ہے، جن جگہوں پر قرآن مجید کو رٹا جاتا ہے، اس زمین کا خاص تعلق آسمان سے جڑ جاتا ہے۔ ہمارے دوست مولانا اسلام الدین صاحب نے حضرت مولانا شیخ اشرف علی تھانوی کے جل خلیفہ کا ایک شعر پڑھا تھا کہ رش کرتا ہے فلک ایسی زمین پر آساد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہو۔ تو یہاں تو مسلسل قرآن پڑھا گیا ہے، مسلسل اللہ کے کلام کو رٹا گیا ہے۔ بھائیوں، یہی وہ کلام ہے کہ جس کلام کے وزن کو کائنات کی کوئی مخلوق برداشت نہ کر سکی۔ پہاڑوں پر اللہ نے قرآن مجید کو پیش کیا، اللہ نے سمندروں پر پیش کیا، اللہ نے کائنات میں جتنی بڑی چیزیں بنائی ہے سب پہ پیش کیا، اس لیے کہ یہ بڑا کام تھا، یہ بڑی اہمیت کا کام تھا، لیکن کوئی اس قرآن مجید کا بوجھ نہیں اٹھا سکا۔ لیکن یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو اس کی توفیق دی، ایک انسان کو اس کی توفیق دی، اور اس نے جو ہے اللہ کے فضل سے قرآن مجید کو رٹا، قرآن مجید کو یاد کیا، قرآن مجید کو محفوظ کیا، اور آج ماشاءاللہ اس کے سینے میں قرآن مجید ہے۔ اور نہ اس قرآن مجید کو اٹھانے اور اس کو برداشت کرنے اور اس کو لے کر چلنے کے لیے کوئی مخلوق خدا کی تیار نہیں ہوئی۔ اور یہ بات اتنی اہمیت کی تھی، انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے اس اہمیت کو جاگزی کرنے کے لیے، اس پر بٹھانے کے لیے اپنی کتاب میں کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہ اللہ کا یہ کلام کائنات کی کوئی چیز بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتی تھی، وہ پھٹ پڑتی، اس کے ریزے ریزے ہو جاتے۔ اگر یہ پہاڑ بھی اس کو اٹھانا چاہتے تو نہ اٹھاتے۔ آپ کے لیے، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ الحمدللہ قرآن مجید ہمارے بیچ ہے، ہمارے بیچ پڑھا جا رہا ہے، ہمارے بچے اس کو یاد کر رہے ہیں، ہمارے بچے اس میں اپنا وقت لگا رہے ہیں۔ آپ سے میں پورے یقین سے کہتا ہوں، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، مجھے یہ بات کے کہنے میں کوئی حرج نہیں لگ رہی ہے۔ اس وقت عام مایوسی کی ایک عام فضا ہے، جی بڑے بڑے لوگ مایوس ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آنے والا ہندوستان ویری ویری ڈینجر، بہت زیادہ خطرناک ہے، یہاں جو ہے RSS کے منصوبے کامیاب ہو رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے، چلانا ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں، پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی تو ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی قرآن مجید میں کہی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہمیں نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کے محافظ ہیں۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں مدرسے والے، مبارکبادی کے مستحق ہیں اس مدرسے کے معاونین، مبارکبادی کے مستحق ہیں آپ سبھی حضرات جنہوں نے آ کر یہ 4-5 بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ یقین رکھیے کہ قرآن جب تک پڑھا جائے گا، کہ قرآن مجید جب تک یاد کیا جاتا رہے گا، کہ قرآن مجید پہ جب تک ہم اپنا سرمایہ لگاتے رہیں گے۔ ابھی حاجی گلزار صاحب نے اعلان کیا اور آپ نے کثیر رقم ماشاءاللہ اس کے لیے فراہم کی۔ بھائیوں، یہ جذبہ جب تک آپ میں باقی ہے، بے شک ہمارے اندر بڑے نقائص ہیں، بے شک ہمارے اندر بڑی بڑی خامیاں ہیں، اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بے شک ہم پارا پارا ہیں، تن ہما داغ داغ شد پنبا کچا کچا نہم، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے۔ کہاں سے نکلے؟ ملت پارا پارا ہو رہی ہے، ملت کا شیرازہ بکھر رہا ہے، ملت میں انتشار و افتراق ہے، ملت جو ہے منافقین سے جا ملی ہے، ملت جو ہے وہ یرغمال بنا لی گئی ہے۔ لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معرف القرآن کی تشریح میں کہیں پہ لکھا ہے کہ یوں تو دین کے تمام شعبوں میں انحطاط آیا ہے، لیکن مدارس سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کارواں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ حالات آئیں گے، حالات کے تھپیڑوں میں ہمیں بھی ادھر ادھر ہونا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ چیز زد ہم پہ پڑے، لیکن
لیکن قرآن مجید کو جب تک مسلمان محفوظ رکھیں گے، اس کے مدرسوں کو محفوظ رکھیں گے، حفاظ پیدا کرتے رہیں گے، اپنے بچے حافظ بناتے رہیں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ہندوستان میں جو ہمارا پیارا ملک ہے، جو ہمارا اپنا ملک ہے، جس میں ہم نے 1000 سال حکومتیں کی ہیں، جس میں ہماری چپے چپے پہ نشانیاں ہیں، جس کے چپے چپے پر ہمارے بزرگان دین کے مزارات ہیں، جی لال قلعہ ہمارا ہے، تاج محل ہمارا ہے، جی دنیا کے جتنے ہندوستان کے جتنے اہم شہر ہیں سب میں ہماری نشانیاں ہیں، ہم کو کوئی یہاں سے جی ختم نہیں کر سکتا، ہم کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو قبروں کو نور سے جی بھر دے کہ جنہوں نے قرآنی مکاتب قائم کیے، قرآنی مدارس قائم کیے، دارالعلوم دیوبند ہو یا دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، مظاہر العلوم سہارنپور ہو، یہ وہ ہمارے اکابر کے مدرسے ہیں، یہ خدا کی قسم دینی قلعے ہیں جہاں سے مسلسل یہ علماء کرام کو تربیت کی جاتی ہے۔ مجھے یہ مدرسے کو بنیادی طور پر شروع میں دیکھ کر ایک عجیب سی بدگمانی سی ہوئی کہ بھائی مولانا نے کہاں مدرسہ قائم کر دیا ہے، کیا اس گلی کوچے میں مدرسہ چلے گا؟ بچوں کو کھیل کا میدان چاہیے، بچوں کو گھومنا پھرنے کی جگہ چاہیے، دکان اور مارکیٹ چاہیے۔ لیکن میں شدہ یہاں بیٹھا بیٹھا جب میں نے آپ کا مجمع دیکھا اور میں یہ بات کہہ سکتا ہوں مولانا اسلام صاحب کہ یہ بقامت کوہتر بقیمت بہتر مجلس مجھے نظر آئی، جہاں شہر کے ذمہ دار لوگ آئے، علاقے کے ذمہ دار لوگ آئے اور اس مدرسے میں حافظ ہونے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ بھائیوں، یہ آپ کے لیے بڑا اہم موقع ہے، آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ میں سے جس نے بھی اس مدرسے کے لیے تعاون کر کے اس مدرسے کو کھڑا کیا ہے یا جو عزائم رکھتے ہیں، یہ ایک گویا کہ آپ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اپنا منصوبہ بیان کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اللہ اس کا محافظ ہے۔ جب اللہ اس کا محافظ ہے، میں آپ سے آپ کی بدگمانی دور کر دوں، آپ کی بدعقیدگی دور کر دوں، اللہ خود نہیں آئے گا حفاظت کرنے، اللہ خود اپنی فوج لے کر نہیں آئے گا، جی اللہ آپ کو کھڑا کرے گا، اللہ آپ کو توفیق دے گا۔ وہی آپ کی توفیق، میرے کسی بھائی نے 20,000 کا اعلان کیا، میرے کسی بھائی نے 10,000 کا اعلان کیا، میرے کسی بھائی نے 5,000 کا اعلان کیا، ہمارے جیسے لوگ بھی یہاں پہ تھے جنہوں نے دعائیں کی، ان کے لیے دعائیں خیر کی۔ یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کے لوگ ہیں جو اللہ کے اس کلمے کے محافظ ہیں کہ ہم محافظ ہیں۔ اللہ تو نہیں آئے گا، تو نے یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ رکھا ہے، ہم اس کاروبار کو آگے بڑھائیں گے۔ مسلمانوں، بھائیوں، قرآن مجید کے مدرسے دین کے قلعے ہیں، یہ وہ خاموش محنت ہے، یہ منصوبہ بند محنت ہے، یہ وہ روحانی محنت ہے جس سے آپ شدہ باطل کی صفوں میں زلزلہ پیدا کرتے ہیں۔ باطل آپ سے ڈرتا ہے، باطل آپ سے خوف زدہ رہتا ہے۔ میں بدگمان نہیں ہوں، میں بڑا خوشگمان ہوں، میں نے کبھی اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے نہیں کہی۔ جو لوگ یہاں کی ایسی تحریکوں اور تنظیموں کو کہ طاقت کا، قوت کا، ان کے صبح ریہرسل کا، ان کے ڈنڈا اور کراٹے کا جی لوگوں میں تذکرہ کر کر کے لوگوں کو ڈراتے ہیں، میں ان کے خلاف ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، یہ ملک جو ہے، اس ملک میں ہماری بڑی عظیم خدمات ہیں اور ہم اس سے متاثر نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت دے گا تو ہم اس ملک کی ایسی خدمت کریں گے جیسی ہم نے ماضی میں کی ہے اور ہم ابھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس ملک کے سچے وفادار کون ہیں؟ اس ملک کے پرمپرا کو آگے لے کے جانے والے کون ہیں؟ میں آپ سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، ملک جب آزاد ہوا، جی آزادی کی بگل کس نے بجائی؟ جی آزادی کے لیے سب سے پہلی کوششیں کس نے کی؟ انگریزوں کے خلاف فتوے کس نے دیے؟ کس کے فتووں سے اثر ہوا؟ وہ ہمارے علماء کرام تھے۔ اس ملک کے تو سچے عاشق ہم ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک بھارت مہان ہے۔ لیکن لوگوں کو غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ غلط فہمی اگر ہے یا غلط فہمی انہوں نے پیدا کی ہے تو وہ آپ کی تاثیر سے ڈرتے ہیں، وہ آپ کے اثر و رسوخ سے ڈرتے ہیں، وہ آپ کی کامیاب جی اور کامران محنت سے ڈرتے ہیں۔ الحمدللہ ہندوستان کی تاریخ میں کوئی غدار مسلمان نہیں ملا جی۔ ہندوستان کی تاریخ ابھی بھی آپ دیکھیں، پچھلے دنوں ایک کیس آیا کہ صاحب ایک ہندو نے پاکستان سے ہندوستان کی خفیہ ایجنسی کے راز بیچ دیے،
آزاد ہندوستان میں ایک نام مسلمان کا بتائیے آپ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ مسلمانوں کو سبق پڑھایا جاتا ہے، مسلمان جہاں رہتا ہے اس سرزمین سے محبت کرتا ہے، اسے اس ملک سے محبت ہوتی ہے، اس ملک میں برائی ہو تو اسے وہ بات ناگوار ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا یا آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ دراصل آپ کی تاثیر سے ہوتی ہے، کیونکہ آپ میں بڑی تاثیر ہے، آپ سچ بولتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ برائی نہیں کرتے، آپ کسی کے پیچھے ناحق نہیں پڑتے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے کہیں کوئی بم بلاسٹ کیا، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ علماء نے اس طرح کی دینی مجلسوں میں مار کاٹ کی بات کی۔ ابھی تو ساری دنیا نے دیکھا، ساری دنیا میں بحث ہو رہی ہے کہ دھرم سنسد میں مسلمانوں کے قتل عام کی بات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ کہیں نہیں ثابت، کوئی ایک واقعہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی کسی مولانا نے اپنے مجمع میں اور اپنے لوگوں سے کہا ہو کہ نکل جاؤ اور تلوار سے جو ملے کاٹ دو، کبھی نہیں کہا۔ الحمدللہ یہ قرآن مجید کی برکت ہے، یہ ماحول قرآن مجید بناتا ہے۔ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جو سچا اور اچھا معاشرہ بناتا ہے۔ جی قرآن وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں جو ذمہ داریاں انسان کو دی ہیں ان ذمہ داریوں کا احساس دلایا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے حقوق بیان کیے ہیں، قرآن مجید نے فضیلتیں بیان کی ہیں، قرآن مجید نے انسانی کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید ہی ہے جس نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ کہ قرآن نے ہم کو کہا کہ قرآن کی تعلیمات ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ پر ایمان لائے اور کہہ دے کہ بس میں مسلمان ہوں، اور وہ جو ہے لوگوں سے اپنے تعلقات استوار رکھے، وہ دشمنوں سے بھی تعلقات استوار رکھے، وہ لوگوں سے ہنس بول کے ملے، وہ لوگوں کا خیر خواہ ہو، لوگوں کے لیے اس کے دل میں نیک جذبات ہو، وہ ہر انسان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہو۔ جی اور قرآن مجید کی اس عمل پر مسلمانوں نے عمل کیا اور الحمدللہ ایسا عمل کیا کہ الحمدللہ ایک معاشرہ بنایا، ایک سماج بنایا، جی اور ایک ایسی سوسائٹی وجود بخشی کہ جس میں احساس ذمہ داری رکھنے والے لوگ ہیں، جی جس میں لوگوں کے کام آنے والے لوگ ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ قرآن مجید ہی کا فیض ہے، یہ دنیا میں جو بہار آئی ہوئی ہے یہ قرآن مجید کا فیض ہے۔ قرآن مجید کے فیض سے ہی لوگ شیر و شکر ہیں، قرآن مجید کے فیض سے ہی لوگوں کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں۔ جی ہم ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے خلاف نہایت اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے، ہمارے کبھی پردے کے نام پر، کبھی طلاق کے نام پر، اور طرح طرح سے ہمیں چھیڑا جا رہا ہے۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ ہم علماء کرام یا ہمارے بڑے علماء صبر و تحمل کی دعوت دے رہے ہیں، اس لیے کہ صبر تحمل سے مسائل حل کیے جاتے ہیں، جذبات کا جواب جذبات سے نہیں دیا جاتا۔ ہمارے پاس تو ایک مضبوط چیز ہے، مسلمانوں کی مثال اس ملک میں تو سمجھنا چاہیے ایسی ہے جس کی بہتر سے بہتر منظر کشی قرآن مجید دیکھے ہی کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جو چیز مفید ہوتی ہے وہ جڑ پکڑ لیتی ہے اور جو چیز غیر مفید ہوتی ہے وہ جھاگ کی طرح بہہ جاتی ہے۔ ہم دیکھیے بنیاد پر محنت کرتے ہیں، ہم جو ہے لوگوں میں احساس ذمہ داری پیدا کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں، اور یہ بات کوئی غلط فہمی کی بنیاد پہ نہیں کہی جا رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ باتیں جان بوجھ کے کہی جا رہی ہیں، کیونکہ دنیا کو کچھ لوگوں نے غلام بنانے کا خواب دیکھا ہے، کچھ طاقتیں ہیں جو اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یہاں کی پرمپرا اور یہاں کی تہذیب کو، یہاں کے بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتی ہیں، اور وہ جانتی ہیں کہ اس ملک میں اگر یہ مسلمان ہیں، یہ علماء ہیں، یہ صاحب قرآن لوگ ہیں تو ہماری سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی، اس لیے وہ بلا وجہ جھوٹے الزامات اور اتہامات لگاتے ہیں۔ ابھی امیر شریعت کا انتقال ہوا، انہوں نے تو گورنمنٹ کے لوگوں میں، صف اول کے لوگوں میں، وزراء کے بیچ کہا تھا کہ ایک بھی مدرسے میں کہیں ٹیررسٹ کا کوئی کام ہوتا ہے ہمیں بتاؤ، ہم خود اس مدرسے کے لوگوں کو گولی ماریں گے۔ یہ پیش نہیں کر سکے۔ بھائیوں یہ تو ہماری تعلیمات سے بہت دور کی بات ہے۔ تو آپ کی افادیت، آپ کی اہمیت،
آپ کے دشمنوں کو جی کھل رہی ہے. وہ چونکہ اس ملک کو ایک آبادیت پسند ملک بنانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک ہی طرح کا دنگا بجے. وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی جو اصل خوبصورتی ہے اس کو وہ ختم کر دیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو لوٹیں. آپ نے دیکھا ہے ابھی بات ہو رہی تھی ہماری حاجی صاحب سے کہ گزشتہ 2 سالوں میں جی لاک ڈاؤن کے نام پر کس قدر بے وقوف بنایا گیا, کس قدر لوگوں کو لوٹا گیا ماسک کے نام پر جی, اور جناب علی طرح طرح کے نام سے لوگوں کو لوٹا گیا, مسلمانی لوگوں کو لوٹا گیا. لیکن دیکھیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کا پردہ چاک کر کے رہے گا. تو بھائیو میرا رخ دوسری طرف چلا گیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ہی اس انسانیت کی نجات دہندہ ہے. قرآن مجید سے ہی نجات ملے گی. قرآن مجید سے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوگا اور امن و امان کی فضا قائم ہوگی. اور اس کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو عام کریں. یہ تصویر کا ایک پہلو تھا جو قرآن مجید کا مفید پہلو تھا, جو بہرحال ہمارے آپ کے کوشش کیے بغیر دنیا میں عام ہو رہا ہے.